السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ایک طالب علم جو کہ BSc سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا تھا، وہ میتھمیٹکس میں فیل ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے پھانسی لگا لی۔ ایک طالبہ جو BA سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہی تھی، اس نے صرف اس لیے خودکشی کر لی کہ اسے اکنامکس میں جتنے نمبرات کی امید تھی اتنے نہیں ملے۔ 10ویں کلاس کے ایک طالب علم نے فزکس کے امتحان میں ناکام ہونے کے ڈر سے امتحان سے ایک دن پہلے ہی خودکشی کر لی۔ اگر ان تمام حادثات کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بچوں کے اندر بے چینی، ذہنی دباؤ، ملامت، بے عزتی، یہ سب ہماری باتوں اور رویوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ حقیقت میں ان کے سرپرست ہی ان کی خودکشی کے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ اگر ہمارے بچے اچھے نمبرات حاصل کر کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، انہیں انعامات و مراعات سے نوازتے ہیں، جس سے انہیں مزید حوصلہ اور خوشی ملتی ہے۔ لیکن اگر نمبر کم ہو جاتے ہیں یا وہ فیل ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا رہتا ہے؟ کیا ہم ان کے زخمی دل کو مزید زخم نہیں پہنچا رہے ہوتے ہیں؟ ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور ناراض ہو کر ان کو جسمانی تکلیف بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں گھر سے باہر نکال کر انہیں خودکشی کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کیا ہمارے بچے اپنے بچپن میں چلتے وقت بار بار لڑکھڑاتے اور گرتے نہیں تھے؟ اس وقت تو ہم نے ہی ان کی پرورش کی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلنے کی ہمت دی، اسی لیے وہ چلنے پھرنے لگے۔ لیکن جب ہمارے وہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی ناکامی کی وجوہات تلاش کیے بغیر ان کی ناکامی کی ذمہ داری انہی پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر ان کے اندر ناکامی کا خوف کس نے پیدا کیا؟ ہمارے بچے جب ناکام ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنے اطراف والوں سے ناقابل برداشت ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو جو ذہنی پریشانی ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہر وہ رویہ جس سے ناکامی کا خاتمہ ہوتا ہے اسے درست کرنا چاہیے۔ جب وہ پھسل جاتے یا فیل ہو جاتے ہیں تو ہمارے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں اٹھا سکتا ہے یا سہارا دے سکتا ہے۔ لہٰذا آپ ان کے اندر یہ اعتماد پیدا کریں کہ نقصان اور ناکامی ان کے لیے نہیں جو گرنے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں، بلکہ ناکام تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو گرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں۔ اب تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس احساس کو چھوڑ کر آپ ان کو اس بات کا یقین دلا کر ایک نئی شروعات کے لیے تیار کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ مزید آپ انہیں یہ بھی سکھائیں کہ مسلسل کوششوں سے ہی ناکامیابی ممکن ہو سکتی ہے۔ ناکامی کے اوقات میں کوشش کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، انشاءاللہ آخر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ روحي وصار الدمع يجري